اس نے سب سے گندا مگ اٹھا لیا، وہ مگ کو ہونٹوں تک لے کر آیا، ایک لمبا سا سپ لیا، آنکھیں بند کر کے طویل سانس لی اور پروفیسر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، سر آپ کی کافی بہت شاندار ہے۔ بوڑھے پروفیسر نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا اور تمام لوگوں نے مگ ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور پروفیسر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر نے ان سے پوچھا، کافی کیسی ہے؟ تمام لوگوں نے مگوں کی طرف دیکھا اور شائستگی سے بولے، اچھی ہے سر۔ پروفیسر نے پوچھا، میٹھا کیسا ہے؟ 2 طالب علم فوراً بولے، مناسب ہے۔ ایک نے ملازم کی طرف مڑ کر کہا، مجھے 2 چمچ چینی لا دو، جبکہ باقی تمام لوگ کندھے اچکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ پروفیسر نے اس کی طرف دیکھا، وہ بولا، سر کافی میں چینی نہیں تھی اور میں پھیکی کافی پسند کرتا ہوں۔ پروفیسر نے ستائش بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمام لوگ زندگی میں کامیاب تھے، ان میں سے کچھ انجینئرز تھے، کچھ ڈاکٹر تھے، کچھ بزنس مین تھے، کچھ بیوروکریٹس تھے اور 2 سیاستدان تھے۔ یہ 40 سال کے پیٹے میں تھے اور یہ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے یہ کر چکے تھے، لیکن اس تمام تر کامیابی کے باوجود ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی۔ یہ مضطرب تھے، یہ بے چین تھے اور ان کی زندگی بے کیف تھی۔ یہ لوگ ایک دن اکٹھے بیٹھے، انہوں نے اپنے مسائل ڈسکس کیے اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اپنے پروفیسر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ان سے اپنی بے کیف زندگی ڈسکس کرتے ہیں اور پروفیسر صاحب جو مشورہ دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ یہ پروفیسر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ پروفیسر ایک مطمئن انسان تھے۔ یہ ایم اے کے بعد کالج میں لیکچرر بڑھتے ہوئے پی ایچ ڈی کی، کالج سے یونیورسٹی آئے، اپنی ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادی کی، 3 بچے پیدا ہوئے اور یہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب لوگ پروفیسر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ پروفیسر کے پاس اس وقت ایک اور اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا تھا۔ یہ پروفیشن کے لحاظ سے فوٹوگرافر تھا اور سماجی رتبے میں سب سے کم تھا۔ اس کے پاس بڑی گاڑی تھی، بڑا گھر تھا اور نہ ہی لمبی چوڑی تنخواہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ یہ لوگ پروفیسر کو اپنے مسائل بتا رہے تھے اور پروفیسر بڑے غور سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ نوکر اس دوران کافی کی ٹرے لے آیا۔ ٹرے میں مختلف قسم کے مگ تھے، کوئی مگ خوبصورت تھا، کوئی قیمتی تھا، کوئی لمبا تھا اور کوئی چھوٹا، اور ایک مگ بدصورت اور ٹوٹا ہوا بھی تھا۔ نوکر ٹرے ایک ایک صاحب کے پاس لے جا رہا تھا اور وہ اپنی مرضی سے مگ اٹھا لیتا تھا۔ جب یہ ٹرے فوٹوگرافر کے پاس پہنچی تو اس نے بدصورت ترین مگ اٹھا لیا، لمبا سپ لیا اور سرشاری کیارے میں بولا، سر آپ کی کافی بہت شاندار ہے، جبکہ دوسرے لوگ مگ ہاتھ میں اٹھا کر چپ چاپ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پروفیسر نے گفتگو روک کر فوٹوگرافر سے پوچھا، ٹرے میں ہر قسم کا مگ تھا؟ ٹرے میں لمبے مگ بھی تھے، شوخ رنگ والے بھی تھے اور قیمتی بھی تھے، لیکن تم نے ان سب میں سے بدصورت ترین مگ کیوں اٹھایا؟ فوٹوگرافر نے مسکرا کر پروفیسر کی طرف دیکھا اور بولا، سر لیکن کافی تو سب کی ایک جیسی تھی۔ پروفیسر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فوٹوگرافر نے اپنے مگ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں سب سے شاندار مگ تھا۔ اس نے اس کے بعد ملک صاحب، مہر صاحب اور چودھری صاحب کے مگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان سب کے مگ بھی شوخ اور خوبصورت اور قیمتی تھے، اور اس کے بعد اس نے پروفیسر صاحب کے مگ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جناب ہم سب کے مگ مختلف ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز کامن ہے اور وہ چیز ہے کافی۔ وہ رکا اور اس کے بعد بولا، اگر ہم مگوں میں کافی نکال دیں تو یہ تمام مگ بے معنی ہو جائیں گے۔ یہ مگ کتنا ہی خوبصورت، قیمتی اور شاندار کیوں نہ ہو، ہم اسے اٹھانا پسند نہیں کریں گے۔ وہ رکا اور دوبارہ بولا، ہم نے جب کافی ہی پینی ہے تو پھر مگ کا سائز، رنگ اور برانڈ کیا حیثیت؟ چنانچہ میں نے وہ مگ اٹھا لیا جس کی طرف ان میں سے کوئی شخص ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پروفیسر نے کہا لگایا اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، تم سب کا یہی مسئلہ ہے، تم زندگی میں بیسٹ ون کی تلاش میں رہتے ہو۔ تم کو شہر کی سب سے خوبصورت خاتون چاہیے، تمہیں قیمتی ترین گاڑی چاہیے، تمہارا بینک بیلنس بھی 7 ڈیجٹ میں ہونا چاہیے، تمہارا گھر بھی شاندار ہونا چاہیے اور تمہیں اسٹیٹس، اختیار اور عزت بھی منفرد ہونا چاہیے۔ چنانچہ تم زندگی کی ٹرے سے ہمیشہ بیسٹ مگ اٹھاتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو تم یہ مگ اٹھا کیوں رہے ہو۔ چنانچہ جب مگ ہاتھ میں آتا ہے اور تمہیں لذت محسوس نہیں ہوتی تو تم حیرانی سے دائیں بائیں دیکھتے ہو اور تمہیں زندگی بے کیف سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے فوٹوگرافر کی طرف دیکھا اور بولے، لیکن یہ شخص زندگی کو سمجھ گیا ہے، یہ زندگی کے ریپر، زندگی کے لیبل اور شوخ و شنگ رنگ کی طرف نہیں جاتا، یہ مگ کے اندر موجود زندگی کی لذت کو محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خوش اور مطمئن ہے۔ میں نے یہ واقعہ برسوں پہلے سیلف ہیلپ کی سیریز کی کتاب میں پڑھا تھا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن کی دیواروں سے چپک گیا۔
اور میں نے اس کے بعد جب بھی کوئی مگ اٹھایا تو کافی کی خوشبو، جھاگ اور اسے اٹھتی ہوئی مسرت کو دیکھ کر اٹھایا۔ اس کے رنگ و روغن اور سائز پر توجہ نہیں دی۔ ہماری زندگی بے شمار مگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے مکان ایک مگ ہے، ہمارے دفتر، ہماری جابز، ہماری گاڑیاں، ہمارے سماجی تعلقات، ہمارے معاشرتی مرتبے اور ہمارے بیوی اور بچے بھی مگ ہیں۔ اور ہم لوگ اکثر اوقات مگوں کا رنگ و روغن، قد کاٹ، قیمت اور معیار دیکھ کر انہیں پسند یا ناپسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص ان مگوں کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں دیکھتا ان مگوں کے اندر کافی بھی ہے یا یہ خالی ہیں، اور اگر کافی ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے اور یہ بنی کیسی ہے۔ خوشی ہمارے کپ، ہمارے مگ کی کافی ہوتی ہے، اور ہم اس خوشی کے لیے مگوں کے درمیان ٹھڈے کھاتے ہیں، اور ہم مگوں اور کپوں کے درمیان ٹھڈے کھاتے ہوئے ہمیشہ خوشی کے عنصر کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بڑی گاڑی چاہیے، ضرور لینی چاہیے، لیکن کیا یہ گاڑی ہمیں خوشی بھی دے گی؟ ہم نے کبھی سوچا ہمیں اگر بڑی گاڑی کے بعد خوشی ملتی ہے تو ہمیں گاڑی ضرور خرید لینی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا سوشل سرکل وسیع، شاندار اور مضبوط ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ سوشل سرکل ہمیں خوشی دے رہا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں سرکل کو مزید سے مزید پھیلانا چاہیے، اور اگر ہم شاندار، طاقتور اور مضبوط لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اداس، پریشان اور کنفیوز ہیں تو پھر ہمیں اس سرکل سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ اور ہمارا کام، ہماری جاب اور ہمارا بزنس بھی ہمیں خوشی اور اطمینان نہیں دے رہا تو پھر ہمارا 7 ڈیجٹ اکاؤنٹ، ہماری فیکٹری اور ہماری ترقیاں بھی بے معنی ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ کبھی واپس ٹرے میں رکھ دینا چاہیے۔ ہم لوگ اگر زندگی میں خوشی دیکھ کر فیصلے کریں تو ہمارا ہر مگ ہمیں مسرت اور اطمینان دے گا، لیکن اگر ہم مگوں کا رنگ، روغن اور معیار اور برانڈ اور قیمت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو زندگی کا ہر مگ ہمیں پہلے سے زیادہ اداس اور پریشان کر دے گا۔ پروفیسر کا فوٹوگرافر شاگرد ان کے تمام کامیاب شاگردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھا اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو سمجھ گیا تھا، اور وہ ہمیشہ کافی دیکھ کر مگ اٹھاتا تھا، مگ کی شکل دیکھ کر نہیں۔ چنانچہ کچھ نہ پا کر بھی خوش تھا، جبکہ دوسرے لوگوں نے زندگی کے خوبصورت ترین مگ اٹھا رکھے تھے، لہٰذا یہ سب کچھ حاصل کر کے بھی اداس تھے۔ شکریہ۔